جو تمام ممبران ہیں ان کو معاوضے دیے جاتے ہیں صرف چاند دیکھنے کے لیے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ معاوضہ آپ کو ماہانہ کتنا ملتا ہے، یا اگر اس کے علاوہ کوئی جو ٹی اے ڈی ایز وغیرہ ہیں اس میں آپ کو کیا سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں؟ 8 مہینے تو ایسے ہیں جس میں ہمارا کوئی ٹریول نہیں ہوتا چاند دیکھنے کے لیے. 4 مہینے ٹریول ہوتا ہے. تو ٹریول ہوتا ہے تو جو ٹریول کے ایکسپینس ہیں، جو بھی کرایہ، اگر کوئی بائی روڈ آ رہا ہے اس کو بائی روڈ جو ہے وہ پہلے تو شاید کوئی 5 روپے پر کلومیٹر تھا، اب کوئی 10 یا 15 روپے پر کلومیٹر ہے. اور اب کوئی بائی ایئر آ رہا ہے تو پھر بائی ایئر کا جو بھی ٹکٹ ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو ان 12 مہینوں کے اندر ہماری کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ الاؤنس نہیں ہے، بونس نہیں ہے. صرف 5,000 روپے ایک ممبر کو دیے جاتے ہیں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. پچھلے سال سے ان 5,000 میں بھی 500 روپے کی ٹیکس کٹوتی ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ کام ممبران پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ بہت ہی ضمنی چیز ہے. اصل مقصد ایک نمائندگی ہے اور ایک وہاں پر اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. تربیت لال کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں شہادتوں کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اکثر موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر جو جتنے بھی مرکزی رکن ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، یا زونل میں بھی شہروں میں ابرآلود موسم ہوتا ہے. تو جو شہادتیں آپ کو موصول ہوتی ہیں اس کو کنفرم کرنے کا طریقہ کار، کوئی اسپیسیفک طریقہ کار ہے؟ ایک عام طور پر ایک غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہے. اگر ہمیں چاند نظر آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہوگا. لیکن کمیٹی کا بنیادی کام ہے گواہیاں وصول کرنا. یہ کمیٹی جو ہے یہ قاضیوں کی ایک محفل ہے کہ جن کا کام ہے جو گواہیاں آتی ہیں ان کو شرعی طریقے سے شرائط کے مطابق جرا کرتے ہوئے، گواہوں کا تزکیہ کرتے ہوئے، گواہی کی شرائط پورے کرتے ہوئے گواہی لینا. تو عین ممکن ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوں اور وہاں بارش ہو رہی ہو، وہاں تو چاند نظر نہیں آ سکتا بارش میں تو. لیکن ملک کے تمام حصوں میں بارش ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو کمیٹی بنیادی طور پر گواہیوں کو کلیکٹ کرتی ہے. اب گواہیوں کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر مسئلہ ابرآلود ہے، بادل ہیں، تو پھر جا کے تحقیق ہوتی ہے کہ کیا صورتحال ہے. اور عام مہینوں کے اندر 2 افراد کی گواہی ضروری ہوتی ہے. لیکن رمضان کی جو گواہی ہے اس میں اگر مطلع ابرآلود ہے، ایک فرد کی گواہی سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور ماضی میں ہم نے ایک فرد کی گواہی پر بھی فیصلہ کیا ہے. مطلع صاف ہے تو ایک بندے نے بول دیا، 2 بندے نے بول دیا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کثیر افراد گواہی دیں جب گواہی مانی جائے گی. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ گواہیاں نہیں مانتے، مطلب صاف ہوتا ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے لاکھوں کے شہر میں سے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو ایسے کی گواہی رد کر دی جاتی ہے. جو کمیٹی ہے اس میں کتنے ممبران شامل ہیں، کون کون سے، اس کا جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس میں زیادہ عنصر کس کا ہوتا ہے؟ کیا سائنسی اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے یا مذہبی پہلو کے حوالے سے اس پر جو حتمی فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ممبران کی تعداد 2 طرح کی ہے. ایک وہ ممبران ہیں جو علماء ہیں، مختلف مسالک کے علماء ہیں. اور دوسری جو تعداد ہے وہ ہے مختلف محکمے، یعنی محکمہ موسمیات، ایک نمائندہ اس کا 20 گریڈ کا افسر اس کا ہوتا ہے. اسپارکو 20 گریڈ کا افسر ایک اس کا رکن ہوتا ہے. وزارت سائنس 20 گریڈ کا ایک آفیسر وزارت سائنس سے رکن ہوتا ہے. اور وزارت مذہبی امور کا بھی ایک فرد جو 20 گریڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی رکن ہوتا ہے. تو 15 سے زائد علماء ہیں اور 4 یہ افراد ہیں. یہ جو افراد ہیں وہ فنی معاونت مہیا کرتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ جو شرعی تقاضے ہیں گواہی کو لینے کے لیے اس کی باریکیوں پر بحث کرتے ہیں، آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں. پھر علماء کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے گواہیاں کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور تجزیہ کر رہا ہوتا ہے. کہیں سے کوئی گواہی آ گئی، اب پتہ چلا کہ ایک بد کردار آدمی ہے، صرف میڈیا فیم کے لیے وہ آنا چاہتا ہے، تو ہم مقامی علماء کی طرف اسے ریفر کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے ذاتی کردار کے اعتبار سے کیا ہے، کیا آپ اس کے چال چلن سے مطمئن ہیں. تو جو لوکل علماء ہیں بعض اوقات دور دراز ایریا سے کوئی گواہی آتی ہے، اب دیکھیں نا فون کی گواہی ہے، اب پتہ نہیں دنیا کس ملک میں بیٹھا ہو، یہ بھی احتمال ہے. تو اس کو ہم پہلے تو لوکل ایریا سے جوڑتے ہیں کہ کہاں سے بات کر رہے ہو، اس کی فردی طور پر اس کی تحقیق ہوتی ہے. پھر اس کی جو جانچ ہوتی ہے کہ جناب با کردار مسلمان ہے یا نہیں ہے. پھر ہم وہیں کے کسی عالم کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ آپ ان کی گواہی لے ہماری طرف سے،
پھر گواہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ گواہی لیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں وہ گواہی بھیجتے ہیں، ایک شرعی تقاضا تھا وہ پورا کرتے ہیں۔ رہی بات جہاں تک آپ اس ماحول کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، میں 2 سال پہلے کی ایک بات آپ سے شیئر کروں۔ 2 سال پہلے ہمیں رحیم یار خان سے گواہی آتی ہے رمضان کے چاند کے لیے کہ وہاں سے ایک صاحب نے چاند دیکھا ہے۔ ہم رابطہ کرتے ہیں، بات چیت شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک مسجد کے متولی تھے، اس مسجد کے امام صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ امام صاحب تو ایک متولی، تو امام جو ہے متولی کے زیر اثر آ سکتا ہے، ہم کسی آزاد عالم سے ان کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں۔ ایک اور عالم سے رابطہ کیا، اطمینان کا اظہار کیا۔ اب ڈاکٹر مفتی راغب نعیم صاحب لاہور میں تھے، ان کا فون آیا، ہم لوگ پشاور میں تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہاں جو محکمہ موسمیات کا نمائندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہاولپور میں تو بارش ہو رہی ہے، تو آپ اس کی گواہی کیسے لے رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس سرفراز صاحب تھے محکمہ موسمیات کے 20 گریڈ کے آفیسر۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھی کیا ماجرا ہے، تو ان کے پاس سیٹلائٹ لائیو تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں میں سیٹلائٹ دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، بارش تھی آدھا گھنٹہ پہلے۔ ایک ہوتا ہے نا بارش برسنے کے بعد موسم صاف ہو جاتا ہے، تو موسم اس وقت صاف ہو چکا ہے وہاں پر۔ اور پھر جو لاہور میں محکمہ موسمیات کے نمائندے تھے ان سے انہوں نے بات کی، وہ مطمئن ہوئے۔ تو یوں مطلب کسی فیصلے پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد اٹھے اور اس کی بات مان لی جائے۔ حقائق تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری منزل ہوتی ہے، تو ہم اس میں باریک بینی کے ساتھ حقائق تک پہنچتے ہیں۔